الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیو بزرگوں، حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، نمازوں کا قائم کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ وصوم رمضان وحج البیت، ماہ مبارک کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا۔ نماز جانی اور بدنی عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ مالی عبادتوں کے اندر زکوٰۃ بہت افضل عبادت ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہی رمضان، مکہ مکرمہ ہی کے اندر روزوں سے متعلق اور زکوٰۃ سے متعلق احکامات آنے لگ گئے تھے، لیکن تفصیلی طور پر جو احکام آئے وہ سن 2 ہجری میں آئے۔ شعبان سن 2 ہجری میں روزے کی فرضیت آئی، اور شوال سن 2 ہجری میں زکوٰۃ کی فرضیت آئی۔ زکوٰۃ کے معنی بڑھنے کے ہیں، چونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے سے مال حقیقت میں تو بڑھتا ہے، صدقہ اور زکوٰۃ کی وجہ سے مال گھٹتا نہیں ہے، یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ تو مال در حقیقت بڑھتا ہے، اور ثواب اور اجر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی سے بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی بڑھنے کے ہیں، اور زکوٰۃ کے معنی تزکیے کے بھی ہیں، پاکیزگی، صفائی۔ جب ایمان والا زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے تو ایک طرف تو اس کے بقیہ مال کی پاکیزگی اور صفائی ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف اس کے خود کے اپنے اندرونی اور باطنی حالات کی صفائی بھی ہوتی ہے، کہ بخل، کنجوسی وغیرہ وہ صفات انسان کے اندر سے دور ہوتی ہیں جب وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے اور مال کا ایک حصہ وہ ادا کر دیا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں صلاۃ کے ساتھ یعنی نماز کے ساتھ میں زکوٰۃ کو 32 جگہ بیان کیا گیا ہے، جس میں سے 8 وہ مقامات ہیں جو مکی صورتوں ہی کے اندر ہیں، یعنی 8 جگہ تو مکی صورتوں میں ہی زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ سے متعلق بات بتائی گئی۔ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ میں 32 جگہ زکوٰۃ کا ذکر کیا جانا ایمان والوں کو یہ بات یاد دلا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے کہ حق تعالی شانہ کے نزدیک نماز اور زکوٰۃ ان دونوں میں کتنا بڑا جوڑ ہے اور ربط ہے آپس میں، کہ ایک طرف ایمان والا اپنے بدن سے، اعضاء و جوارح کے ذریعے عبادت نماز کی ادا کر رہا ہو، اور دوسری طرف اپنے مال کے ذریعے سے وہ پروردگار عالم کی عبادت کر رہا ہو۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے انسان کے اندر سے بخل کی، کنجوسی کی صفات رفع ہوتی ہیں، دور ہوتی ہیں۔ فقیروں، مسکینوں کے ساتھ، مستحقین کے ساتھ میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا جذبہ انسان میں پیدا ہوتا ہے، اور درجات کی بلندی ہوتی ہے، میدان محشر میں درجات کی بلندی ہوتی ہے، اور حق تعالی شانہ سے اس انسان کو جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے تقرب اور نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے ایک امتحان ہے جس میں یہ انسان پاس ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ کہ ایک حکم الہی ایمان والے پر عائد ہوا کہ اگر تم صاحب نصاب ہو چکے ہو، وقت پورا ہو چکا ہے، تو زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ ایک امتحان ہے کہ بندہ اس میں کامیاب ہوتا ہے، اس حکم کو بجا لانے میں، یا ناکام ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے نہ کرنے میں ایمان والے کے لیے ایک امتحان ہے
جو صاحب نصاب ہو کے وقت پورا ہو جانے پر، یعنی قمری اور چاند کے حساب سے سال گزر جانے پر زکوٰۃ ادائیگی کر بیٹھتے ہیں، کر گزرتے ہیں، وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، جو نہیں کر سکے وہ اس کے اندر ناکام ہو گئے۔ ایک بات یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے سے مال کا تحفظ ہوتا ہے، مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ بہت سے ضرورت مند ہوتے ہیں، غریب طبقات ہوتے ہیں، پسماندہ ہوتے ہیں، ان کی بہت سی ضرورتیں حاجتیں اٹک جاتی ہیں، وہ سرقہ، چوری، غصب، نہ معلوم کون کون سے حیلے بہانے استعمال کر کے اور کسی شریف انسان کی خون پسینے کی کمائی سے جمع کیے ہوئے مال کو ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب ایک صاحب حیثیت، صاحب نصاب انسان وہ 2.5% 40واں حصہ فقراء مساکین پہ ہر سال صرف کر رہا ہے، تو اب ان لوگوں کو اس بات کی ضرورت نہیں رہی کہ وہ چھینا جھپٹی اور چوری کر کے اور قتل و غارت گری کر کے کسی کا مال ہڑپنے کی کوشش کریں۔ تو مال سے زکوٰۃ ادا کرنے سے اس مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، جس کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر اس کے پاس قیمت ہو، روپیہ پیسہ ہو یا مال تجارت ہو، یا یہ چیزیں نہیں ہیں لیکن اس کے پاس میں سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا ہو، چونکہ رسول پاک علیہ السلام کے عہد مبارکہ میں 52.5 تولہ چاندی کے عوض میں 7.5 تولہ سونا آ جایا کرتا تھا۔ یعنی یا تو اپن یہ کہہ لیں کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں چاندی مہنگی تھی کہ وہ 7.5 تولہ سونے کے برابر 52.5 تولہ چاندی ہوتی تھی، یا کہہ لیں اس کے برعکس کہ سونا بہت سستا تھا کہ 52.5 تولہ چاندی کے عوض میں 7.5 تولہ سونا آ جایا کرتا تھا۔ لیکن چونکہ وہ شرعی احکام قیامت تک کے لیے ہیں، اس لیے کوئی نصاب کو بدل تو نہیں سکتا۔ تو اگر کسی کے پاس میں چاندی کا نصاب ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، سونے کا نصاب ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اپن لوگ بہت سے جو روز کنواں کھود کے پانی نکالتے ہیں، محنت مزدوری کرنے والے ملازمت پیشہ، بعض دفعہ قرض بھی ہو جاتا ہے، اپنے پاس میں نصاب بھی نہیں ہوتا، تو اپن لوگ اپنی ہاں کی عورتوں کے زیورات ہونے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر زکوٰۃ نہیں ہے، حالانکہ جس طریقے سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ مردوں کے لیے مستقل طور پر حکم الہی ہے، عورتوں کے لیے بھی مستقل حکم الہی ہے۔ اگر زیور ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے، ان پر زکوٰۃ بن رہی ہے، مردوں کے پاس میں ہے ان پر زکوٰۃ بن رہی ہے۔ تو زکوٰۃ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا حکم ہے، اس کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ 2.5% ہے، 40واں حصہ ہے جو مالکانہ طور پر دیا جاتا ہے، اور اس طرح مالکانہ طور پر دیا جاتا ہے کہ جس کا کوئی عوض نہیں ہو، جس کا کوئی بدل نہیں ہو، جس سے کوئی منفعت حاصل نہیں کی جا رہی ہو۔ اگر کوئی شخص کسی سے کوئی کام فاضل لے رہا ہو، یعنی اس پر جتنا بنتا ہے اس سے زائد کام اس سے لے رہا ہو، کسی سے کروا رہا ہو، یا جس کی کوئی ذمہ داری ایک کام کی نہیں بنتی پھر بھی وہ کام اس سے کروا رہا ہو، اس کے بدلے میں اگر زکوٰۃ ادائیگی کی جائے گی تو در حقیقت وہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو کسی چیز کے عوض میں ہے۔ زکوٰۃ اس صورت میں ہے جبکہ اس کے بدل کے اندر کوئی چیز نہیں دی جا رہی ہو۔ بہت سے دفعہ اس طرح کی باتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، مستحق شادی بیاہ کے اندر جو لین دین کرنا تھا وہ زکوٰۃ کی مد میں سے کر دیا کہ صاحب وہ مستحق ہے، وہ تو مستحق ہے لینے کا، لیکن یہ دینے والا اس جگہ دینے کا مستحق نہیں ہے۔ رشتہ داری کی وجہ سے جتنا آپس میں لین دین کرنے کا رواج اور دستور ہے وہ غریب ہونے کے باوجود بھی تو دیتا ہے جو اس کا ذمہ بنتا ہے جتنا سماج میں، اور یہ انسان بھی رشتہ داری اور تعلقات کی وجہ سے جتنا اس کو دینا چاہیے اگر زکوٰۃ کی رقم میں سے دے دے گا تو پھر اس نے وہ لین دین کہاں کیا جو چلا آ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ ادائیگی ایسی صورت میں ہوگی جہاں پر کسی بھی قسم کا معاوضہ اور بدل ہونے کا شک شبہ نہ رہے۔ زکوٰۃ ادائیگی یہ مال نکال دینا پھینک دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک فریضہ خداوندی، ایک رکن اسلام کی ادائیگی کا نام ہے۔ جس طرح نماز پڑھنے سے پہلے
अपन लोग एकदम से आंखें मीच नहीं लेते, बंद नहीं कर लेते, हर कहीं नियत नहीं बांध लेते, ये भी देखते हैं कि मेरा रुख क़िबले की तरफ है भी या नहीं है, ये भी समझ लेते हैं कि मैं बावजू हूं भी या नहीं हूं, मेरे कपड़े और मेरी जाए नमाज वो पाक साफ है कि नहीं है, और हाँ नमाज का वक्त हुआ भी है कि नहीं हुआ है। उसके बाद नमाज अदा करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि खामखा मेहनत भी करें, रुकू सुजूद भी करें और अदायगी भी ना हो। इसी तरीके से ज़कात भी एक अमर खुदाबंदी है, हुक्म खुदाबंदी है, जिसकी अदायगी इंसान के ऊपर फर्ज है जो साहिब निसाब और साहिब हैसियत है। इसलिए ज़कात की अदायगी के अंदर बहुत सोच समझ करके अदा करना जरूरी है। अपन लोग सिर्फ बहुत सी जगह ऐसा होता है, कुरान में कहा गया लिस्साइल वल महरूम, यानी मांगने वाले सवाली उनका भी ठीक है कि एक हक है, लेकिन बहुत से लोग वो हैं जो अपनी शर्म और गैरत को, अपनी इज्जत नफ्स को बचाए हुए फक्र फाके का शिकार हैं। जितना कमाते हैं उससे कुछ ज्यादा उनके यहाँ सर्फ हो जाता है। वो अपनी बहुत सी जरूरतों और फरमाइशों और ख्वाहिशात को रोक करके और जैसे तैसे अपने घर का चूल्हा जलाते हैं, अपन के बदन के ऊपर कपड़े वो पहनते हैं और ढांकते हैं, वो लोग महरूम रह जाते हैं। और जो बेगैरत किस्म के पेशेवर हैं, हदीस पाक में बहुत सख्त वईद आई है उन लोगों के ऊपर कि जो बिला वजह शरई मांगा करते हैं, सवाल करते हैं। वो आमतौर पर सब के सब वो अपन लोग सुबह होती है तो कमाने की फिक्र करते हैं, और ये कमाना इसको हदीस में कहा गया है कि ये भी फरीजे के बाद एक फरीजा है। यानी जिस तरह अपन लोग नमाज रोजा ज़कात ये फर्ज अदा करते हैं, तो हलाल कमाई हासिल करना खुद के लिए, अपने अहल-ओ-याल के लिए, ये भी एक फरीजा है। तो कमाने के लिए एक इंसान रोजाना जा रहा है मुलाजमत पे या ज़राअत पर या तिजारत पे, दुकान पे, कारखाने में, मेहनत मजदूरी में, इसी तरीके से मुस्तकिल तौर पर कोई इंसान उसका काम ही है कि वो भीख मांगने के लिए निकल जाता है। और अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग ऐसे लोगों को देते हैं कि जिसके साथ दो खातिम मुलाजिम और चल रहे हैं, एक रिक्शा चलाने वाला भी चल रहा है, एक उसको पकड़ करके लेके चलने वाला भी चल रहा है, तो वो 1800 रुपए तो उसको रोजाना खुद ही दे रहा है। ऐसे शख्स को भीख दे रहे हैं। जैसे नीयत वैसी बरकत। हमारा माल ज़कात का हो या सदक़े का हो, वो फेंकने निकालने का नहीं है, वो तो अदायगी का है। इसीलिए यह भी हदीस इस्लाम में बतलाया गया है कि अपने अक़रबा में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, मिलने जुलने वाले करीब हजरात में देखो पहले कि कौन ऐसे जरूरतमंद है, उसकी जरूरत पूरी की जाए, उसको दिया जाए। हम और आप मांगने वालों को जिनका पेशा ही है, और हदीस पाक में बतलाया गया बहुत सख्त वईद है, मैदान महशर में चेहरे नुचे हुए होंगे, यानी जिसके चेहरे से गोश्त को नोच लिया गया हो, हड्डियों का ढांचा रह गया हो। ये बहुत बड़ी वईद है। हमें मददगार नहीं बनना चाहिए किसी ऐसे शख्स का कि जो ऐसा काम कर रहा हो जो शरीयत के खिलाफ है। हम दर हकीकत मदद कर रहे हैं ऐसे शख्सों की कि तुम जिंदगी में कभी मेहनत मजदूरी की फिक्र मत करना, बस इसी तरीके से लेते रहना। इसीलिए हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि अदायगी की जाए, पहले अपनों में कोशिश की जाए, तलाश किया जाए, उनको देने की कोशिश की जाए, और जो पेशेवर हैं उनसे बचने की कोशिश की जाए।